السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، الحمدللہ آپ نے اس سے پہلے کی ویڈیو کے اندر ہم نے جو آپ کو دعا پڑھائی تھی، یاد کرائی تھی، یاد کر لی ہوگی، اور آپ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھتے بھی ہوں گے۔ آپ نے اپنے فرینڈ کو بھی یہ دعا بتائی ہوگی، اپنے گھر کے اندر بھی یہ دعا بتائی ہوگی، اور سب فرینڈز اس دعا کو پڑھتے بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ نے نہیں بتائی ہے تو ہمیں بتا دینا ہے، تاکہ وہ بھی اس دعا کے ذریعے سے دنیا آخرت کی بھلائی مانگ سکے اللہ تبارک و تعالی سے۔ پیارے بچوں، اس دعا کے بعد آج کا ہمارا لیسن ہے اخلاقی تعلیم۔ ہمارے اندر اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ ہمارے اندر جتنے اچھے اخلاق ہوں گے اتنی زندگی ہماری سب سے اچھی ہوگی، اور جتنے برے ہوں گے اتنی ہماری زندگی بری ہوگی، اور لوگ بھی ہم سے نفرت کریں گے۔ اس لیے بہت ساری مرتبہ ہمارے گھر کے اندر ممی یا پاپا بولتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھے فرینڈ کے ساتھ گھومنا پھرنا، برے فرینڈ کے ساتھ مت جانا، مت گھومنا، کیونکہ جو اچھا ہوگا اس کے پاس اخلاق بھی اچھے ہوں گے، وہ کبھی گالیاں نہیں بولے گا، کبھی بیڈ ورڈز نہیں بولے گا، کبھی کسی کو ستائے گا نہیں، ہر ایک کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئے گا۔ اور جو برا ہوگا وہ گالیاں بھی بولے گا، بیڈ ورڈز بھی بولے گا، جھگڑا بھی کرے گا، اور دوسروں کے سامنے اس کا ویلیو بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں بھی جس کے اخلاق اچھے ہو، جو گڈ دوست ہو، فرینڈ ہو، اس کے ساتھ ہمیں دوستی کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے اندر بھی اچھے اخلاق آ جائے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ یعنی کامل ایمان والا، مکمل ایمان والا وہ ہے کہ جس کے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ اس لیے کہ پیارے بچوں، دین جو پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر لوگوں نے ایمان کو قبول کیا ہے، صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان کو قبول کیا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، ہماری زندگی کے اندر جتنے اچھے اخلاق ہوں گے اتنا ایمان ہمارا بھی اچھا ہوگا۔ اس لیے تو یہاں پر فرمایا کہ سب سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ تو کیا ہوگا کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو ہمارا ایمان بھی کامل ہوگا۔ اس لیے ہماری زندگی کے اندر اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ دوسری حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندگی کے تمام شعبوں میں امت کو بہترین اخلاق کی تعلیم دی ہے، اگر اس کو اپنائے جائے تو کامل دین زندگی میں آئے گا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ پورا ہوگا۔ یہاں پر کیا بتایا؟ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے اندر ہمیں اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اگر ہم اس تعلیم کو حاصل کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں
تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر مکمل دین آئے گا، جس کی وجہ سے کامل دین کے اوپر، کمپلیٹ دین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کامیابی کے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائیں گے۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمیں اگر پتہ نہیں ہے تو اخلاق بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ممی پاپا کے ساتھ کس طریقے سے بات کر سکتے ہیں، اپنے ٹیچرز اور اپنے بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے ہم پیش آ سکتے ہیں، ہم مسجد میں کس طریقے سے رہ سکتے ہیں، گھر کے اندر کس طریقے سے رہ سکتے ہیں، ہم سوسائٹی کے اندر کس طریقے سے رہ سکتے ہیں، یہ سب باتیں جو ہیں اس کو اخلاق کہا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اخلاق سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اب ہے سبق نمبر 1 اخلاقیات پر۔ یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ کسی انسان کی زندگی دین کے بغیر کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی کامیابی دین میں رکھی ہے، اور وہ بھی دین اسلام کے اندر، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اسی دین کے اندر کامیابی ہے۔ دوسری کسی دین کے اندر کامیابی ہم اگر تلاش کریں گے تو ہمیں نہیں مل سکتی۔ اور دین اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا نام ہے۔ اب دین کس کو کہتے ہیں؟ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ دین یہ اللہ کے حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے اور جو شریعت لے کر آئے ہیں اس پر چلنے کا نام دین ہے۔ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ تو قاعدہ ہے کہ اگر ہم دین پر عمل کریں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے، نبی کے سنت پر زندگی گزاریں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے اگر ہم پاپا کے کہے ہوئے کام کو کرتے ہیں، ممی کے کہے ہوئے کام کو کرتے ہیں، ٹیچرز کے کہے ہوئے کام کو کرتے ہیں تو ٹیچرز بھی خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کبھی کبھی انعام دیتے ہیں۔ ممی پاپا بھی خوش ہو کر کبھی کبھی ہمیں گفٹ دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جب ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ دین میں ہمارے لیے اچھی اچھی باتیں بتائی گئی ہے۔ ہاں، دین کے اندر ہمارے لیے اچھی اچھی باتیں ہی بتائی گئی ہے، کوئی غلط چیز نہیں بتائی گئی۔ اس لیے ہمیں دین کے ساتھ دین سیکھیں گے تو ہمارے اندر اخلاق بھی اچھے اچھے آ جائیں گے۔ ان میں سے چند یہ ہیں، یعنی اخلاقیات کے اعتبار سے چند یہاں پر دیے ہوئے ہیں، کچھ یہاں پر دیے ہوئے ہیں جس کو ہم جانیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے اچھے بچے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہاں، جو اچھے بچے ہوتے ہیں، جو گڈ ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وہ کبھی گالی نہیں بولتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی چوری نہیں کرتے، کبھی کسی کو نہیں ستاتے، کبھی ممی پاپا کو نہیں ستاتے۔ کیوں؟ کہ ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے کہ اگر میں ممی پاپا کو ستاؤں گا تو اللہ مجھے سزا دیں گے، اگر میں چوری کروں گا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔
تو کیا ہے کہ جو بھی اچھا بچہ ہوگا، جو گڈ ہوگا، تو وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ تو اچھے بچے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر بٹھانا ہے۔ نمبر 2، اچھے بچے صاف ستھرے رہتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جو اچھے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کلین رہتے ہیں، صاف رہتے ہیں، ان کے کپڑے بھی صاف رہتے ہیں، ان کے دل بھی صاف رہتے ہیں، ان کے بیگ بھی صاف رہتے ہیں، ان کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب صاف رہتی ہے، گندی نہیں رہتی۔ اور جو اچھے نہیں ہوتے ہیں وہ گندے بھی رہتے ہیں، وہ گالیاں بھی بولتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں اور ممی پاپا کو بھی ستاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اچھا بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ صاف ستھرا رہنا پڑے گا، کلین رہنا پڑے گا۔ صبح میں اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، باٹھنگ کرنا پڑے گا، کپڑے صاف رکھنے پڑیں گے۔ ہم کہیں ایسی جگہ پر کھیلنے نہیں جائیں گے جہاں ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہو، ہمارا بدن گندا ہو جاتا ہو۔ اس لیے یہاں پر بتایا کہ اچھے بچے جو ہے وہ صاف ستھرے رہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی آج سے بالکل صاف ستھرا رہنا ہے۔ نمبر 3، اچھے بچے سلیقے سے کپڑے پہنتے ہیں۔ یہاں پر کیا بتایا کہ جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ سلیقے سے کپڑے پہنتے ہیں۔ سلیقے سے مینس جس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ سنت طریقے سے کپڑے پہننا چاہیے، تو اس طریقے سے وہ سنت طریقے سے کپڑے پہنتے ہیں، غلط طریقے سے کپڑے نہیں پہنتے، غلط کپڑے بھی نہیں پہنتے۔ غلط کپڑے مینس جو اسلام نے جن کپڑوں سے روکا ہے وہ کپڑے بھی نہیں پہنتے ہیں۔ جو اسلام نے جیسے کپڑے پہننے کا کہا ہے وہ کپڑے پہنتے ہیں۔ تو سلیقے سے پہننے کا مطلب کیا ہے کہ جس طریقے سے اس کو پہننا چاہیے اس طریقے سے وہ کپڑے پہنے۔ اسلام نے جیسا بتایا ہے دعا پڑھ کر پہنے، پہلا سیدھا ہاتھ ڈالے، پھر بایاں ہاتھ آستین کے اندر ڈالے، پھر کپڑا پہنے۔ جب پائجامہ یا پینٹ پہن رہا ہو تو سب سے پہلا دایاں پیر یعنی رائٹ پیر ڈالے، پھر لیفٹ ڈالے۔ نکالنے کا ہو تو پہلے لیفٹ نکالے، اس کے بعد سیدھا نکالے۔ اس طریقے سے اگر وہ کپڑا پہنتا ہے تو گویا سمجھا جائے گا کہ اس کے اندر اچھے اخلاق ہیں۔ نمبر 4، اچھے بچے اپنے بال اور ناخن بڑے نہیں رکھتے۔ ہاں، جو اچھے بچے ہوتے ہیں ان کے بال بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے ناخن بھی کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو گندے ہوتے ہیں ان کے بال بھی میلے کچیلے ہوتے ہیں، ان کے ناخوں کے اندر بھی جمس ہوتے ہیں۔ پھر ایسے ہاتھوں سے وہ کھانا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جمس اس کے پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر وہ بیمار ہوتے ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمیں اپنے بالوں کو بھی چھوٹا رکھنا ہے اور اپنے ناخن کو بھی کٹواتے رہنا ہے۔ ہم اپنے بالوں کو اسٹائل والے نہیں بنائیں گے، ہم سمپل بال کٹائیں گے۔ کیوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ چھوٹے بڑے بال کٹوانا حرام ہے۔ اس لیے ہم بالوں کو بھی سب سمپل ہی کٹائیں گے، ہم اسٹائل والے بال نہیں کٹائیں گے۔ لڑکیوں کو تو کٹانا ہی نہیں ہے اور بچے لوگوں کو بھی اسٹائل والا نہیں کٹانا ہے۔ اب ہے نمبر 5، اچھے بچے سبق یاد کرتے ہیں۔ ہاں، جو اچھے ہوتے ہیں، جو گڈ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سبق یاد کرتے ہیں، اور جو مستی والا ہوتا ہے، جو جس کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے،
تو وہ کیا کرتا ہے؟ نہ کبھی سبق یاد کرتا ہے، نہ کبھی کوئی لیسن لکھتا ہے، اور اس کی بک سے بھی بلینک کی بلینک رہتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں گڈ بننا ہے، اچھا بننا ہے، اپنے اسکول کا ورک بھی کمپلیٹ رکھنا ہے، مدرسے کا ورک بھی کمپلیٹ رکھنا ہے، اور جو بھی ورک ہمیں دیا جائے وہ سب ہمیں کمپلیٹ رکھنا ہے، تب جا کر ہم اچھے بن سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ ٹیچرز، مولانا، ممی پاپا اور دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر ہماری محبت آئے گی، اور اگر ہم یہ سب کام نہیں کریں گے تو لوگوں کے دلوں کے اندر ہماری محبت نہیں آئے گی، بلکہ ہمارے بارے میں ان کے دلوں کے اندر کیا ہوگا؟ برائی آئے گی کہ یہ بچہ تو برا ہے، گالی بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سوسائٹی میں شور و گل کرتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر ہمارے بارے میں بری سوچ نہیں بیٹھنی چاہیے، بلکہ ہمارے بارے میں اچھے سوچنے والے بنے، ایسے ہمارے اندر اخلاق ہونے چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق یہ تھا، یہ جتنی باتیں ہم نے بتائی ہے اس کو آپ کو عمل میں لانا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ جو اچھا بچہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو آج سے ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اچھا بچہ ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہے، اچھے بچے ہمیشہ سلیقے سے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے بچے اپنے بال اور ناخن بڑے نہیں رکھتے، اور اچھے بچے سبق یاد کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اتنا لیسن ہمیں اپنی زندگی کے اندر آج لانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اپنے دوستوں کو بھی بتانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔